تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ٹوٹل ڈیلی انرجی سے. ٹوٹل ڈیلی انرجی TDE سے کہا جاتا ہے شارٹ ایبریویشن میں. ٹوٹل ڈیلی انرجی ایکسپینڈیچر یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ ایسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے کہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی جسم کو اپنی روزمرہ کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جو انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ ٹوٹل ڈیلی انرجی ایکسپینڈیچر اس کا کہلاتا ہے. تو اس کو مختلف جو فیکٹر ہیں ٹوٹل ڈیلی انرجی ایکسپینڈیچر کے مختلف فیکٹر ہیں، کی فیکٹر ہیں جن کی بنا پر اس کی جو میئرمنٹ ہے وہ کی جا سکتی ہے. اس میں کون کون سے ہیں؟ ایک تو ہے بیسل جو میٹابولک ریٹ ہے، دوسرا ہے تھرمک افیکٹ آف فوڈ ہے، اس کے بعد نان ایکسرسائز ایکٹیویٹی تھرموجینیسس ہے، اور تھرمک افیکٹ آف ایکٹیویٹی ہے یعنی کہ ایکسرسائز. تو بیسل میٹابولک ریٹ کیا ہے؟ یعنی کہ وہ ریٹ کہ ہمارا جو جسم ہے اس کو جو انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ کتنی ہے. تو وہ بیسیکلی بیسل میٹابولک ریٹ جو ہے وہ یعنی کہ ان دی پوزیشن آف ریسٹ میں، یعنی کہ ہم کوئی بھی کام نہیں کر رہے، روزمرہ کی روٹین جو نارمل ریکوائرڈ ہے وہ ٹوٹل. تھرمک افیکٹ آف فوڈ کیا ہوگا کہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارا جو باڈی پارٹس ہیں ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ کام کر رہا ہے. تو ڈائجسٹو سسٹم کو کام کرتے وقت اس نے جو خوراک ہم نے استعمال کرنی ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، اور اس کے بعد جو ڈائجیشن کا عمل ہے اس میں بھی پارٹس جو ہیں وہ مختلف ہمارے حصہ لیتے ہیں. تو کتنی انرجی ان تمام جو ہمارے باڈی پارٹس ہیں ان کو چاہیے ہوگی، تو وہ کتنی ہے وہ اس میں کنسیڈر کی جاتی ہے تھرمک افیکٹ آف فوڈ میں. اس کے بعد نان ایکسرسائز ایکٹیویٹی تھرموجینسس کہ ہم ایکسرسائز نہیں کرتے، اور یعنی کہ اس کو ہم ایکسرسائز والی ایکٹیویٹی نہیں کہا جا سکتا، ویسے ریگولر ایک عام روٹین جو ہے اٹھنا بیٹھنا، تو اس کے لیے کتنی انرجی ہمارے جسم کو چاہیے. اور تھرمک افیکٹ آف ایکٹیویٹی کہ اگر ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس کے لیے کتنی انرجی چاہیے. تو یہ چاروں جو فیکٹر ہیں ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اور چاروں کو جب جمع کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ ٹوٹل ڈیلی انرجی. یعنی کہ ہم ساری چیزیں جو ہیں وہ کاؤنٹ کرتے ہیں اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو ڈیلی کا لیول ہے انرجی کا ہمیں کتنا ریکوائرڈ ہے اپنی زندگی کی گزارنے کے لیے، تو اس کا پتہ چلتا ہے. تو ہم نے اس میں ورڈ ایک ٹرم یوز کی تھرموجینیسس. تھرموجینیسس کیا ہے؟ یہ ایک پروسیس ہے جس میں ہمارا جو باڈی ہے، ہمارا جو جسم ہے وہ ہیٹ پروڈکٹ کرتا ہے یا انرجی جو ہے وہ پروڈکٹ کرتا ہے. تو تھرموجینیسس اسے کہا جاتا ہے. تھرموجینیسس پروسیس کین بی کلاسیفائڈ، اس کو بھی 3 حصوں میں آگے تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ کس نان ایکسرسائز ایکٹیویٹی تھرموجینیسس ہے، اسی طرح ایکٹیویٹی لیول ہے یعنی کہ جس میں ایکسرسائز کی جاتی ہے وہ ہے، اور ڈائٹ انڈیوسڈ تھرموجینیسس ہے. تو یہ 3 جو ہے وہ اس کو جو 3 حصوں میں اس کے پورے جو پروسیس ہے اس کو کلاسیفائڈ کیا جا سکتا ہے کہ جو ہماری ہیٹ پروڈکٹ ہو رہی ہے، ہیٹ پروڈکشن ہو رہی ہے وہ کیسے کیسے جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو کسی بھی شخص کی جو ٹوٹل ڈیلی انرجی ہے اس کو نکالنے کے لیے جو مختلف طریقہ کار موجود ہیں کہ ہم جج کر سکتے ہیں. اگر تو ہمارے پاس BMR ہے، یعنی کہ BMR کا ہمیں پتہ ہے، تو ہم آسانی کے ساتھ جو ہے اس کا ٹوٹل ڈیلی انرجی نیڈ نکال سکتے ہیں. BMR کو آگے ڈسکس کریں گے. BMR اگر فار ایگزامپل اس کا فارمولا کیا ہے؟ سیڈنٹری، یعنی کہ جو بالکل نکھٹو بندہ ہے، کوئی کام نہیں کرتا، نہ بس اگر کوئی کام کرتا بھی ہے تو بس بیٹھنے والا ہے اس کا کام ہے، تو نو ایکسرسائز ہے. تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ BMR کے ساتھ جو 1.2 ہے، یہ ایک اسٹینڈرڈ فگر ہیں، ان کو ملٹیپلائی کر دیا جائے گا تو وہ ہماری جو ٹوٹل ڈیلی انرجی ہے وہ نکل آئے گی. اسی طرح جو شخص لائٹ ایکٹیویٹی کرتا ہے، لائٹ ایکٹیویٹی سے مراد ہے کہ ایک ویک میں وہ 1 سے 3 دن جو ہے وہ ایکسرسائز کو ٹائم دیتا ہے، یعنی کہ 1 گھنٹہ وہ ٹائم دیتا ہے ایکسرسائز کو ایک ویک میں 1 سے 3 دن. تو اس وہی BMR ہوگا اور اس کو 1.375 کے ساتھ جب ملٹیپل کیا جائے گا تو اس سے ہماری جو ڈیلی انرجی نیڈ ہے وہ نکل آئے گا. اسی طرح ماڈریٹلی ایکٹیو جو شخص ہے، یعنی کہ جو ایک ویک میں 3 سے 5 دن جو ایکسرسائزز پرفارم کرتا ہے،
تو اس کو 1.55 جو ہے اسٹینڈرڈ فگر ہے، اس کے ساتھ جب ملٹیپلائی کیا جائے گا تو بی ایم آر کو، تو وہ ہمارا ڈیلی جو انرجی نیڈ ہے وہ ہمیں مل جائے گا۔ اسی طرح ویری ایکٹیو کا ہے، ایکسٹریملی ایکٹیو بندے جو ہیں ان کا، یعنی کہ جو لیبر کی جاب کرتے ہیں، مزدور پیشہ ہیں، تو ظاہری بات ہے انہیں زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم اس طرح مختلف جو طریقے ہیں اس سے پتہ ہمیں چل جاتا ہے جی ہمیں کتنی انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے۔ ہم اسی کے مطابق پھر اگر اپنا ڈائٹ پلان سیٹ کرتے ہیں، اگر ڈائٹ پلان اسی کے مطابق ہوگا تو ہم اپنی باڈی کو، وہ جو بھی ہمارا ٹارگٹ ہے، ہم نے اپنا ویٹ گین کرنا ہے یا ہم نے اپنا ویٹ لوز کرنا ہے، تو اسی بنیاد کے اوپر جب ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ ہماری جو جسم ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے اتنی انرجی کی ضرورت ہے، کتنی کیلوری ریکوائرڈ ہیں، تو اسی کے مطابق اگر ہم نے گین کرنا ہے تو ظاہری بات ہے اس سے پھر ہم زیادہ انرجی لیں گے۔ اگر ہم نے اپنا ویٹ لوز کرنا ہے، فیٹ لوز کرنی ہے، تو ظاہری بات ہے ہمیں جو ریکوائرڈ انرجی ہے اس سے ہم انرجی کم لیں گے۔ کیوں کم لیں گے؟ تاکہ جو ہمارے ایڈیپوز ٹیشو ہیں ان میں جو فیٹ سٹور ہے وہ پھر جب ریکوائرمنٹ جو باڈی کی ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہوں گی، تو ایڈیپوز ٹیشو میں جو فیٹ سٹور ہے تو وہ پھر برن ہو کے جو ہماری جسم ہے اس کی ضروریات کو پورا کرے گی، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو فیٹ لیول ہے باڈی کا وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو فار ایگزامپل اف اے پرسن ہے وہ بی ایم آر، یعنی کہ میں نے اپنا فار ایگزامپل میرا بی ایم آر 1603 کلو کیلوریز ہے، ڈیلی کی ریکوائرمنٹ ہے بی ایم آر لیول کے اوپر، یعنی کہ میں کوئی کام نہیں کروں، میں بالکل فری بیٹھا رہوں، تو اس صورت میں مجھے کتنی انرجی ریکوائرڈ ہے، میرے باڈی فنکشن جو ہیں ان کو اپنا کام کرنے کے لیے، تو 1603 کیلوری ہیں۔ تو اگر میں ماڈریٹلی ایکٹیو ہوں، یعنی کہ میں ایک ویک میں 3 سے 5 دفعہ جو ہے وہ ایکسرسائز کر لیتا ہوں، تو پھر میں اپنے 1603 کو ملٹیپلائی کروں گا، ماڈریٹلی ایکٹیو کا جو سٹینڈرڈ فگر ہے 1.55 اس کے ساتھ ملٹیپلائی کروں گا، تو اس سے مجھے میرا جو ڈیلی کا ریکوائرمنٹ ہے ڈیلی کی وہ 2484 کلو کیلوری میری ڈیلی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آ جائے گی۔ وہ آگے ہم نیوٹریشن میں آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کو ویسے بھی پتہ ہوگا، ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے ہیں، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ 1 گرام اگر ہم یوز کرتے ہیں کاربوہائیڈریٹ تو وہ ہمیں 4 کیلوریز جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح پروٹین اگر 1 گرام یوز کرتے ہیں تو وہ 4 کیلوریز جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ فیٹ اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو 1 گرام فیٹ سے ہمیں 9 کیلوری جو ہمیں مہیا ہوتی ہیں۔ تو اس طرح ان تمام جو چیزیں جو ریکوائرمنٹ ہیں ہم اپنی ڈائٹ کو اس حساب سے پھر مینج کرتے ہیں کہ جو ہماری روزمرہ کی جو ضروریات ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ہمیں جو ہماری ڈیلی انرجی کی نیڈ ہے وہ پوری ہو سکے۔ اگر اب فار ایگزامپل 2484 کیلوری میری ڈیلی کی نیڈ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا وزن جو ہے وہ اس کو کم کروں، میں اپنی جو فیٹ ہے اس کو برن کروں، کیونکہ جو مسل کا جو وزن ہے ہم اسے کم نہیں کرتے، ہمیشہ جو ویٹ لوس کیا جاتا ہے اس میں ہم فیٹ کو جو ہے وہ باڈی لیول پہ اس کو لوز کرتے ہیں۔ تو میں اگر چاہتا ہوں کہ میں لوز کروں اپنا جو فیٹ لیول ہے، تو پھر مجھے کیا ہوگا کہ میں جو نارمل ڈیلی روٹین ہے میری انرجی کی، ڈیلی جو ضرورت ہے اس سے میں 20% جو ہے وہ کم یوز کروں۔ اس کا فارمولا ہم کیا سمپل سا کہ اگر 2484 کیلوری لے رہے ہیں ہمارے ڈیلی نیڈ ہے، تو اس کا 20% جب نکالیں گے تو وہ 497 کلو کیلوریز جو ہے وہ آ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس 2484 سے جب میں 497 کیلوری نکالوں گا تو اس کا مطلب ہے مجھے 1987 کیلوری جو ہے وہ ریکوائرڈ ہیں ڈیلی، تاکہ جو انرجی لیول ہے جسم کا وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو، اور جو میرا فیٹ کا لیول ہے اس کو بھی میں آسانی کے ساتھ اس کو ختم کر سکوں۔ تو اسی طرح اگر میں اپنے جو مسلز ہیں ان کو گین کرنا چاہتا ہوں تو اس صورت میں مجھے جو اپنی ڈیلی روٹین ہے، فار ایگزامپل ڈیلی روٹین ہے 2484، تو مجھے اس سے 200 سے 300 جو کیلوری ہے وہ ایکسٹرا لینا پڑے گی، تاکہ وہ جو کیلوری ہے میری ریکوائرمنٹ 2484 کی ہے، اگر میں زیادہ کھانا کھا رہا ہوں، زیادہ انرجی لے رہا ہوں، زیادہ جو نیوٹرینٹس ہے وہ انٹیک کر رہا ہوں، تو اس سے کیا ہوگا، وہ انرجی میں جسم میں کنورٹ ہوں گے، اور جا کے اگر فیٹ ہے زیادہ لی تو وہ ایڈیپوز ٹیشو میں جا کے سٹور ہو جائیں گے، اگر گلوکوز لیول زیادہ ہے تو وہ گلائکوجن کی شکل میں جا کے جگر میں سٹور ہو جائے گا۔
تو اس طرح جب باڈی کو پھر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو وہ استعمال ہوتے رہتے ہیں. تو اس طرح اگر میں نے ویٹ گین کرنا ہے تو مجھے کم از کم پھر 2784 کیلوری جو ہے وہ ڈیلی لینا پڑتی ہیں. تو اس طرح ہم کسی بھی شخص کا جو ڈیلی انرجی ہے وہ مختلف، آپ انٹرنیٹ کے اوپر بھی اگر سرچ کرتے ہیں تو اسٹینڈرڈ جو ٹیسٹ اس وقت ڈیولپ ہوئے ہیں تو ہر ایک کا جو کیلکولیٹر ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے. تو اس میں ہم مختلف جو چیزیں اپنی انفارمیشن ایڈ کرتے ہیں، ٹوٹل ڈیلی انرجی ایکسپینڈیچر اس سے آسانی کے ساتھ نکالا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل میں نے اس میں جو ایج لیا 31 سال لے لی، جینڈر میل ہو گیا، ہائٹ میں نے لے لیجیے 165 سینٹی میٹر ہائٹ ہے اور ویٹ ہے 67 kg. تو اور جو ایکٹیویٹی لیول ہے وہ میں لائٹ ایکسرسائز کرتا ہوں. یہاں پہ جو میں نے پہلے نکالا تھا 1603 کے ساتھ، یہی ڈیٹا دے کے میں نے نکالا تھا ماڈریٹ ایکٹیویٹی کے ساتھ، تو اس کے لیے ریکوائر تھا 2484 کیلوری. لیکن اگر ہم کہیں جی ہم نے لائٹ ایکسرسائز کرتے ہیں، ہمیں زیادہ ایکسرسائز میں نہیں کرتا، عمومی طور پر ایک ویک میں ایک ہی دفعہ ایکسرسائز کرتا ہوں یا 1 سے 3 مرتبہ میکسیمم کرتا ہوں، تو اس صورت میں لائٹ سٹیج کے اوپر ہوں. تو لائٹ سٹیج کے اوپر جب پھر میں اپنا جو بی ایم آر ہے اس کو ملٹیپلائی کروں گا تو وہ میرے پاس جو 2202 کیلوری جو ہے وہ مجھے ڈیلی کی ریکوائرڈ ہوں گے. تو اسی طرح اسی میں یعنی کہ جو مختلف کیلکولیٹر اویلیبل ہیں اس میں آپ کا دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ ہر چیز جو ہے وہ سیپریٹ دے دی جاتی ہے. کہ اگر بیسل میٹابولک ریٹ جو ہے وہ 1602 کیلوری ہے میرا، اس کے بعد لٹل ٹو نو ایکسرسائز اگر میں کروں یا بالکل ہی ایکسرسائز نہ کروں یا تھوڑی سی کروں تو 1922 ہے. اگر لائٹ ایکسرسائز کرتا ہوں تو مجھے پھر 2202 کیلوری چاہیے. اگر میں ماڈریٹ ایکسرسائز کرتا ہوں یعنی کہ ایک ویک میں 3 سے 5 مرتبہ ایکسرسائز کرتا ہوں تو 2483 کیلوری. اسی طرح اگر میں اس سے زیادہ ایکسرسائز کرتا ہوں تو 2705 یعنی کہ ایک ویک میں 5 سے 6 مرتبہ اگر ایکسرسائز کرتا ہوں تو 2763 جو کیلوری ہیں وہ مجھے ریکوائرڈ ہوں گی. اور ہیوی فزیکل ایکٹیویٹی یا لیبر کا ورک ہے، مزدور آدمی ہے جس نے ڈیلی جو بلڈنگ کے اوپر جو اینٹیں بھی پہنچانی ہے، دوسری چیزیں اٹھانی ہے، ہیوی ویٹ اٹھانا ہے، ہیوی کام کرنا ہے، تو اس صورت میں ظاہر بات ہے وہ زیادہ کام کر رہا ہے، ہائی جو ہے وہ اس کی روٹین ہے ڈیلی، تو اس صورت میں اسے کا جو کیلوری لیول ہے ریکوائرمنٹ وہ بھی زیادہ ہو جائے گا. تو اس طرح ہم کسی بھی شخص کا جو اگر ہمارے پاس اگر بی ایم آر ہی ہو تو ہم جو اس کا نکال سکتے ہیں ایزیلی. اگر بی ایم آر کا بھی ہمیں نہیں پتا تو مختلف جو نیٹ کے اوپر کیلکولیٹر اس وقت جو انرجی کیلکولیٹر جنہیں کہا جاتا ہے وہ ملتے ہیں. آپ اس کے اوپر صرف اپنا ایج، ہائٹ، ویٹ وغیرہ اگر اس میں پٹ کرتے ہیں تو آپ کو آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہر چیز جو ہے وہ اس سے وہ موڈیفائی کر کے وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کے لیے یہ جو سٹیج ہے وہ ریکوائرڈ ہے. تو اس طرح اگر اس میں آپ کا کوئی کویسچن ہے تو وہ پوچھیں، اس کے بعد پھر ہم آگے بی ایم آر کیسے نکالتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں.